بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج کا لیکچر حصہ نثر سے ہمارا سبق پہلی فتح ہے، اس کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے مصنف کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات۔ نسیم حجازی جو ہیں اردو کے مشہور ناول نگار تھے، جو تاریخی ناول نگاری کی صنف میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ محمد شریف تھا، لیکن زیادہ تر جو ہے اپنے قلمی نام نسیم حجازی سے معروف ہیں۔ ان کے ناول مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ پر مبنی ہیں۔ وہ صرف تاریخی واقعات بیان کر کے نہیں رہ جاتے، بلکہ حالات کی ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ قاری خود کو کہانی کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ ان کے جو مشہور ناول ہیں ان میں انسان اور دیوتا، محمد بن قاسم، یوسف بن تاشفین، آخری چٹان، خاک اور خون، شاہین، آخری مارکا، معظم علی اور تلوار ٹوٹ گئی وغیرہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں، کچھ جو ہے معلومات جو ہیں محمد بن قاسم کے حوالے سے جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ جو ناول ہے یہ محمد بن قاسم کی پہلی فتح کے حوالے سے ہے، سندھ کی پہلی فتح کے حوالے سے ہے، لہٰذا کچھ بنیادی معلومات ہم حاصل کریں گے یہاں پہ۔ محمد بن قاسم جو ہیں ان کا مکمل نام عماد الدین محمد بن قاسم الثقفی تھا، جو کہ بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو ہیں وہ خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب ان کے چچا حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو انہوں نے جو ثقفی خاندان ہے اس کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ انہی میں محمد بن قاسم کے والد بھی تھے، جن کا نام قاسم بن یوسف تھا۔ ان کو بصرہ کی گورنری پر فائز کیا گیا۔ یوں محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ بدقسمتی سے محمد بن قاسم کی عمر اس وقت 5 سال تھی جب ان کے والد جو ہیں وفات پا گئے۔ محمد بن قاسم جو ہیں بچپن ہی سے ذہین اور قابل شخص نظر آتے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے جو ہے حاصل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہوئے، جہاں پہ اپنی جو مہارت ہے اور سپاہ گری کی تربیت ہے اس کی بدولت جلد ہی جو ہے یہ اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ صرف 15 سال کی عمر میں محمد بن قاسم 15 سال کی عمر میں 708 عیسوی کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے جو فرائض ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت بنو امیہ کے جو حکمران تھے وہ ولید بن عبد الملک تھے، اور حجاج بن یوسف جو ہیں جو ان کے چچا ہیں وہ عراق کے گورنر تھے۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر تھی وہ صرف 17 سال تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے محمد بن قاسم نے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا، اور پھر 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ اب کچھ مزید ہے پس منظر، جو سبق پہلی فتح کا ہے اس کا پس منظر ہے، ایک مخصوص پس منظر ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔
یہ 22 ہجری کی بات ہے جب مسلمان مجاہد جو ہے ایران فتح کرنے کے بعد مکران پر حملہ آور ہوئے تو سندھیوں نے ان کی بھرپور مخالفت کی۔ مسلمانوں نے سندھ اور مکران پر ان کے متحدہ جو لشکر ہے اس کو شکست دی۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں اور جو حکومت سندھ ہے اس کے درمیان جو ہے وہ اناد کا بیج بویا گیا۔ باہمی دشمنی کی جو فضا ہے اس کو راجہ داہر نے برقرار رکھا۔ مسلمان جو تھے تجارت کی غرض سے جو ہے لنکا میں آباد ہوئے، تو لنکا کے راجہ کے حجاج کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات تھے۔ ان تعلقات کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے جو لنکا کے راجہ ہیں انہوں نے کچھ قیمتی تحائف اور وہ تاجر جو لنکا میں جو ہے وفات پا گئے تھے ان کے بیوی بچوں کو ایک جہاز میں سوار کر کے بصرہ روانہ کر دیا۔ لیکن جب یہ جہاز دبل کے قریب پہنچا، دبل جو ہے یہ سندھ کی مشہور بندرگاہ ہے اور اسی کے نام سے جو ہے یہ علاقہ پہچانا جاتا ہے۔ جب یہ جہاز دبل کے قریب پہنچا تو میت قوم کے کچھ ڈاکو، میت قوم ہے اس کے کچھ جو ڈاکو تھے انہوں نے اس قافلے کو جو ہے وہ لوٹ لیا اور پھر عورتوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ انہی عورتوں میں ناہید نامی ایک عورت تھی۔ ناہید نے قید خانے سے کسی طرح بھی جو ہے ایک خط لکھا جو حجاج بن یوسف کے نام تھا۔ جب یہ جو ہے فریاد حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے فوری کارروائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے راجہ داہر کو جو ہے یہ قافلہ جو ہے اس کو آزاد کروانے کا اور سامان واپس کروانے کا جو ہے وہ کہا، لیکن راجہ داہر نے بڑا جو ہے وہ روکھا سا جواب دیا کہ ڈاکوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ جو ہے ہم ان کو تلاش کر سکتے ہیں، اگر آپ خود ہی چاہیں تو ان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ یہ جواب سن کر جو ہے حجاج بن یوسف جو ہے وہ بہت ناراض ہوتا ہے اور فوراً جوابی کارروائی کا جو ہے انتظام کیا جاتا ہے۔ یوں راجہ داہر کی ہٹ دھرمی نے عربوں کو سندھ پر حملہ آور ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ تھا اس کا کچھ پس منظر۔ حجاج بن یوسف جو ہیں وہ اپنے بھتیجے محمد بن قاسم الثقفی کو جو ہے ناہید اور اس کا جو قافلہ ہے اس کو آزاد کروانے کے لیے سندھ کی طرف بھیجتے ہیں۔ یہاں سے ہم جو ہے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دمشق جو ہے شام کا قدیم شہر ہے اور اس کا دارالحکومت بھی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک، بصرہ جو ہے عراق کا شہر ہے، دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم عمر لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ کوفہ جو ہے یہ عراق کا شہر ہے، بصرہ بھی عراق کا شہر ہے۔ محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار جرنیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھی، رضامند کر رہی تھی۔ غیور قوم کی ایک بیکس بیٹی کی فریاد، غیور کہتے ہیں غیرت مند قوم کی ایک بیکس بے بس بیٹی کی فریاد، اس کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں۔ ناہید کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث
یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ زبیدہ جو ہے محمد بن قاسم کی بیوی ہیں، اور حجاج بن یوسف کی بیٹی ہیں۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے، گلیوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر کہتے ہیں ضعیف، بوڑھی، عورتوں کی ایک ٹولی، ایک جماعت، ایک گروہ، ٹولی جماعت اور گروہ کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی، پیروی۔ اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ اعانت، مدد۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں، نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس میں وضاحت طلب یہ ہے کہ حجاج بن یوسف، آپ کو پہلے بتایا گیا کہ یہ عراق کے گورنر تھے اور محمد بن قاسم کے چچا تھے۔ تاریخ میں انہیں ظالم حکمرانوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے، لیکن ان کے کردار میں بہت نیکیاں بھی ہیں، جن میں انہوں نے قرآن پاک کے اعراب لگا کر امت مسلمہ کو قرآن پاک کے ایک جو ہے تلفظ پر جو ہے وہ اکٹھا کیا، اور سندھ کی فتح بھی انہی کے کارناموں میں شمار ہوتی ہے۔ تو اس میں جو واقعہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے مکران سے جو ہے 20 آدمیوں کا ایک وفد کہتے ہیں گروہ یا جماعت جو ہے وہ بھیجا گیا تھا راجہ داہر کی طرف۔ تو ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور 20 میں سے جو 18 لوگ ہیں وہ اس حملے میں شہید ہوئے۔ صرف 2 لوگ ایسے تھے جو اپنی جان بچا کر واپس جو ہے وہ مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک طرف تو جو ہے سندھ میں جو ہے وہ ناہید کا مسئلہ تھا، جو امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ غضب کا باعث تھا، اور اس کے اوپر مزید یہ ہوا کہ ان کے جو 18 لوگ جو شہید کیے گئے ہیں، اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے جو انتقام کی آگ جو ان کے دل میں جل رہی تھی، اس کے اوپر اس واقعے نے جو ہے وہ تیل کا کام دیا اور ان کے انتقام کی آگ جو ہے وہ مزید بھڑک اٹھی۔ صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے، باقی تمام دبل کے گورنر نے قتل کر دیے۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت، شام سے یعنی روانگی کے وقت، محمد بن قاسم کی فوج کی کل تعداد 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرے سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، یعنی بصرہ سے 7000 جو ہے وہ سپاہی ان کے لشکر میں شامل ہوئے، جن میں سے 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ شیراز جو ہے یہ ایران کا شہر ہے، اور وجہ شہرت اس کی 2 جو ہے وہ عظیم شخصیات ہیں۔
جن میں سے ایک جو ہیں شیخ سعدی ہیں اور دوسرے حافظ شیرازی ہیں۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ کو یعنی راجہ داہر کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یعنی ان لوگوں کو، راجہ داہر کو اور بھیم سنگھ کو، اپنی جو تعداد ہے، فوج کی زیادہ تعداد ہے، اس کے اوپر بڑا مان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بھیم سنگھ جو ہیں وہ 20,000 جو ہے وہ فوج کے ساتھ آئے تو 12,000 مسلمان تھے۔ ان کو، بھیم سنگھ کو یہ یقین تھا کہ 12,000 کی جو فوج ہے ان کو یہ 20,000 لوگ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ روک لیں گے، آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ راجہ داہر کی یقیناً اپنی فوج بھی اس میں جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوگی، تو یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی جس کے اوپر انہیں یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو روکنے میں اور ان کو پسپا کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں ان کا اپنا جو علاقہ تھا، بالخصوص جو لسبیلا کا پہاڑی سلسلہ تھا، اس میں وہ پہلے سے چونکہ موجود تھے اور انہوں نے اپنی جو دفاعی چوکیاں ہیں وہ بھی بنا لی تھیں، تو انہیں اپنی تمام اس منصوبہ بندی کے اوپر بہت زیادہ یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے مقابلے میں یقیناً کامیاب ہوں گے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑ کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں اچانک محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ شتر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، فارسی زبان کا یہ لفظ ہے جو اونٹوں پر سوار تھے۔ جو گھوڑے ہیں وہ تو زیادہ مستعد ہوتے ہیں، تو وہ حملوں سے خود کو جو ہے وہ بچا لیتے تھے۔ گھڑ سوار لوگ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے، لیکن جو اونٹوں پر سوار تھے وہ لوگ جو ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی مستعدی کے ساتھ ان حملوں سے خود کو نہیں بچا سکتے تھے۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ جو اونٹ ہے وہ جانور بھی بڑا ہے، تو جب کبھی ایسا ہوتا کوئی تیر، کوئی اور جو ہے وہ ایسا جو حملہ ہے تیروں کا یا اور نیزے وغیرہ ہیں یا اور اس قسم کے اوزار جو ہیں وہ ان کو لگتے، تو اونٹ جو ہیں جب ڈر کے بھاگتے ہیں، تکلیف کی وجہ سے بھاگتے، تو ایک افراتفری مچ جاتی اور ساری جو فوج ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی۔ یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے لیے ان حملوں سے بھی زیادہ پریشان کن ثابت ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات بلک کر ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا ترتیب دینا۔ حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ یہ ایک اہم پیراگراف ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تشریح کے حوالے سے اہم پیراگراف ہے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ ہراول کہتے ہیں فوج کا جو اگلا دستہ ہوتا ہے، ابتدائی پہلا دستہ، اور عموماً یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ پیدل ہوتے ہیں، پیادہ ہوتے ہیں۔ تو محمد بن قاسم نے ان حملوں کو دیکھتے ہوئے جو فوج کا اگلا دستہ ہے، جو پیدل دستہ ہے، اس کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ کترا کر بھاگنا، راستہ بدل کر بھاگنا، کترانا، راستہ بدلنا۔
ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جو محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کی ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ شب خون کہتے ہیں رات کا حملہ۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔ مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، یعنی یہ لشکر اس جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، قیام کیا ہوا۔ جب کبھی حملہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آرام کرنے کی غرض سے جو ہے یہ واپس اس قلعے میں جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی یعنی جرنیلوں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ مجلس شورا، مجلس مشاورت، شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینے والی۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی، یعنی مشورہ تھا کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا، محمد بن قاسم نے ان سے اتفاق نہ کیا۔ دیکھا جائے تو یہ جو مشورہ تھا، یہ صلاح تھی، یہ دفاعی قسم کی صلاح تھی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے آپ کو ان حملوں سے بچایا جائے۔ لیکن جو محمد بن قاسم تھے، 17 سال کی عمر میں ان کی دور اندیشی دیکھیے، ان کی حکمت عملی دیکھیے، ان کی منصوبہ بندی دیکھیے، اور اس صورتحال میں ان کی جو خیالات تھے وہ کیا تھے۔ اس نے کہا، جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ قلعہ ان کی دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے، شکست کھائی ہوئی ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خود بھی ڈرے ہوئے ہوں گے، اور جب آگے جائیں گے تو آگے جو فوج ہے وہاں بھی جو ہے ان لوگوں کو ڈرا اور سہما ہوا دیکھ کر جو وہاں موجود فوج ہے ان کے حوصلے بھی یقیناً پست ہوں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر رستہ بدل کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے، اور ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہ جائے گا، ہماری پشت جو ہے وہ ہمیشہ غیر محفوظ رہ جائے گی۔ ایک طرف وہ دشمن ہوگا جسے رستہ بدلنے کی صورت میں پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، اور ایک دشمن وہ ہوگا جو آگے ان کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو یقیناً دونوں اطراف سے آگے پیچھے سے دشمن جب حملہ آور ہوں گے تو یہ پریشان کن صورتحال ہوگی، اور اس سے یہ بھی ہے کہ جو پیچھے ہوں گے ان کو جب یہ یقین ہوگا، اندازہ ہوگا کہ یہ ہم سے ڈر کر رستہ بدل کر بھاگنے میں یا آگے بڑھنے میں مجبور ہوئے ہیں، تو ان کا حوصلہ بھی یقیناً بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی آگے بڑھنا روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم تقسیم کر دی گئی ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیدل سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ روشنی یقیناً زیادہ ہوگی اور جو نقل و حرکت ہے وہ دشمن کی نگاہ میں رہے گی۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر دوبارہ ترتیب میں آ کر اکٹھے ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے پس منظر میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ ایک 17 سالہ نوجوان ہے جس کی یہ اتنی خوبصورت جو ہے وہ حکمت عملی ہے۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپاہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپاہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آگے جو ہے یہ علامت ترک ہے ڈاٹس کی صورت میں، یعنی یہاں پہ جو جملہ ہے وہ اپنے معنی و مفہوم مکمل کر رہا ہے اور بات ساری مکمل سمجھ میں آ رہی ہے، لہٰذا باقی کا جو جملہ ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک اور جو ہے اہم عبارت ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کیں۔ قادسیہ جو ہے یہ کوفہ کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام ہے اس مقام پر مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان جو ہے یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے حوالے سے محمد بن قاسم بتا رہے ہیں کہ جو ایرانی تھے انہیں اپنے جرنیل طاقتور جرنیل رستم جو ہے اس کی شخصیت سے امیدیں وابستہ تھیں، اور ان امیدوں کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ رستم مارا گیا تو ایرانی مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپاہ سالار سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا، لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپاہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا، اور یہ سب اس لیے تھا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ شخصیات سے توقعات رکھتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، کوئی بہت بڑا جرنیل ہے، کوئی بہت بڑا پہلوان ہے، کوئی بہت بڑا بہادر ہے، تو انہیں اس سے امیدیں وابستہ ہوں گی، اور اسی کی طاقت پہ، اسی کی امید پہ اور اسی کی طاقت پہ وہ جو ہے وہ جنگوں میں شامل ہوتے تھے۔ اس کے برعکس جو مسلمان ہیں ان کی جنگیں نہ تو دولت کے لیے ہوتی ہیں، نہ بادشاہوں کے لیے ہوتی ہیں، نہ جرنیلوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتی ہیں، اس کے نام کا چرچا کرنے کی خاطر ہوتی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا جو سپاہ سالار ہے، جو ان کا بڑا ہے، وہ اس جنگ میں شامل ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ان کی جو تمام تر کوشش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یقیناً ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں تک ہے، اس کے بعد جو ہے مزید جو ہے اہم ہے عبارت، اسی سے وابستہ ہے، اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنہ بننے کی توفیق دے۔ جو مسنہ ہے حضرت یہ صحابی ہیں حضرت مسنہ بن حارثہ شیبانی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ بن حارثہ شیبانی۔ محمد بن قاسم یہ دعا کر رہے ہیں کہ
اللہ انہیں قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی توفیق دے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے، یہ ان کی خلافت کا واقعہ ہے جب یہ جو ہے مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سپاہ سالاری ہے، اس میں مسلمانوں کا جو ایک گروہ تھا وہ جہاد کے لیے نکلا تھا۔ اس گروہ میں جو ہے مثنیٰ جو تھے وہ سپاہ سالار تھے۔ جنگ کے دوران جو ہے مثنیٰ بن حارثہ شیبانی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو ان کی شہادت ہے اس کی وجہ سے جو مسلمان تھے وہ بددل نہیں ہوئے، کیونکہ ان کی جو امیدیں تھیں، ان کی جو توقعات تھیں وہ مثنیٰ بن حارثہ شیبانی کے ساتھ وابستہ نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی۔ بلکہ ان کی شہادت کے اثرات یہ ہوئے کہ مسلمانوں کا جو جذبہ شہادت ہے وہ بڑھ گیا، اور وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ جوش کے ساتھ، پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور انہوں نے اس معرکے میں جو ہے وہ فتح حاصل کی۔ محمد بن قاسم جو ہیں وہ فرماتے ہیں، میرے لیے اس سپاہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ جو پیراگراف تھا ہم نے پڑھا، ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، یہاں تک ہے جن کی شہادت نے ہر مسلمانوں کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ یہاں تک میرے لیے اس سپاہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے یعنی اپنی جان کو اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے، اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی سپاہ سالار ہے، سپاہ سالار جو ہوتا ہے وہ ایک عملی نمونہ ہوتا ہے، ایک رول ماڈل ہوتا ہے اپنی فوج کے لیے، اپنے سپاہیوں کے لیے۔ جب ایک سپاہ سالار ہے وہ اپنی جان کو اپنے سپاہیوں کی حفاظت میں رکھے گا، چھپا کے رکھے گا، تو یقیناً وہ اپنے سپاہیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوگا کہ جو زندگی ہے، جو جان ہے وہ بہت قیمتی ہے، اسے بچا کے رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو جذبہ شہادت جو ہے، وہ جذبہ جہاد جو ہے وہ نہ تو سپاہ سالار میں ہوگا اور نہ ہی آگے ان کی جو فوج ہے اگر وہ ان کو مد نظر رکھے گی تو اس فوج میں وہ جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوگا۔ تو محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس سپاہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جو اپنی جان کو اپنے سپاہیوں کی حفاظت میں ہر وقت رکھتا ہے، اور اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر جو ہیں جو محمد بن قاسم کے نائب ہیں، وہ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اس قلعے کی فتح کو اتنا اہم سمجھتے ہیں اور آپ خود جو ہے وہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جاؤں۔ لیکن محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا، میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اور پھر محمد بن قاسم نے اپنی جگہ پہ محمد بن ہارون جو ہیں جو مکران کے گورنر تھے ان کو اپنی جگہ پہ مقرر کیا، اور پھر انہیں زبیر کو یہ پیغام دیا کہ تم جو ہے محمد بن ہارون کے نائب ہوں گے۔ یہ جو ہے محمد بن قاسم جو ناول ہے اس کا جو ہے اس کی پہلی فتح تھی اس قلعے کی صورت میں۔ یوں محمد بن قاسم نے، یہ سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، کچھ اس کے جو ہے وہ بعد کے جو معاملات ہیں ایک دو وہ بھی آپ تک جو ہے وہ پہنچانا چاہوں گا۔ یوں محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں جو ہے سندھ کو فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک ہیرو کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ جو ہے وہ یہیں سے کھلا۔ اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں، محمد بن قاسم کی فتح کے بعد کے حالات ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ تاریخ سندھ کے مصنف ہیں اعجاز الحق قدوسی، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے
تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا۔ یہاں پہ ہم جو ہے اپنا اس جو سبق ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ جو ہے اور اس کے جو اہم پیراگراف ہیں تشریح والے ان کو بھی دیکھیے گا، مشکل الفاظ کے معنی کو بھی دیکھیے گا۔ اس حوالے سے کچھ اور معاملہ درکار ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔